اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفا کا پیکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید خچر پر سوار تھے، اور اس خچر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک گندمی رنگت کا نوجوان بیٹھا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں میں حیرت اور سوال تھے کہ یہ کون شخص ہے جو اتنے تاریخی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہے، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تاکہ 2 رکعت نفل ادا کریں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم کے علاوہ کوئی بیت اللہ میں داخل نہیں ہوا۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت متقی اور پرہیزگار، اللہ کا خوف رکھنے والے، زبان کی حفاظت کرنے والے اور سچائی کے پیکر صحابی رسول تھے۔ آپ کے ساتھی صحابہ نے آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام بیان کرتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے مال و اسباب کی طرف سوار ہو کر وادی قرا جاتے تو راستے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے۔ میں نے کہا، آپ سفر میں بھی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور کمزور بھی ہو گئے ہیں۔ میری بات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ ان 2 دنوں میں لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ اگر کبھی ان سے غلطی سرزد ہو جاتی تو اس پر اتنا پشیمان ہوتے کہ بار بار توبہ کرتے اور کوشش کرتے کہ آئندہ وہ غلطی کبھی نہ ہو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور ایک انصاری کو ایک دشمن مل گیا۔ جب ہم تلوار سے اس پر حملہ کرنے لگے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن ہم نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے قتل کر دیا۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہا، اے اسامہ، تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ تم نے اسے قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے تو ڈرتے ہوئے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسامہ، اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے؟ آپ بار بار یہی کہتے رہے، حتیٰ کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، آج میرے اسلام کا پہلا دن ہوتا اور میں نے اس کو قتل نہ کیا ہوتا۔ پھر میں نے کہا، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں کسی ایسے شخص کو کبھی قتل نہیں کروں گا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اے اسامہ، اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ میرے سامنے میری موجودگی میں تو یہ اقرار کر رہے ہو، کیا میرے بعد بھی اس عہد کو نبھاؤ گے؟ میں نے عرض کیا، آپ کے بعد بھی، یعنی یہ محض وقتی یا دکھاوے کا اقرار نہیں، یہ اقرار اور وعدہ آج ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ نظر رہے گا۔ واقعی اسامہ رضی اللہ نے اپنا عہد ساری زندگی نبھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسامہ رضی اللہ سے محبت نے صحابہ کرام کے دلوں میں بھی آپ کی محبت پیدا کر دی تھی۔ وہ بھی آپ رضی اللہ کی عزت کرتے، آپ کو احترام سے نوازتے، حتیٰ کہ اکثر آپ کو پیارے کا پیارا بیٹا کہہ کر پکارتے۔ ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسامہ تمام لوگوں سے مجھے زیادہ پیارا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ تمہارے نیک لوگوں میں سے ہو۔ اس کے ساتھ بھلائی کی نصیحت کرنا۔
جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے لوگوں کے لیے وظائف مقرر کیے تو اسامہ رضی اللہ کے لیے 5000 وظیفہ مقرر کیا اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ کے لیے 2000 وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ کہنے لگی، ابا جان، آپ نے اسامہ کو مجھ پر فوقیت دی ہے، حالانکہ میں ان جنگوں میں شریک ہوا ہوں جس میں اسامہ شریک نہیں ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ فرمانے لگے، بیٹا، اسامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاں تجھ سے زیادہ محبوب تھا، اور اس کا باپ زید بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھے۔ عبداللہ بن دینار رحمت اللہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ جب اسامہ رضی اللہ کو دیکھ لیتے تو ان سے کہتے، اے امیر، السلام علیکم۔ اسامہ رضی اللہ کہتے، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ مجھے اس طرح پکارتے ہیں، یعنی امیر کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں، حالانکہ میں امیر نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ جواب میں فرماتے، جب تک میں زندہ رہوں گا اس نام سے ہی پکاروں گا، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے اس وقت آپ میرے امیر تھے، یعنی لشکر کی سرداری کے عہدے پر فائز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ کو غساسنہ کے بادشاہ کی طرف خط دے کر روانہ کیا۔ موتا کے مقام پر ان کی ملاقات غساسنہ کے بادشاہ کے گورنر شرحبیل بن عمرو سے ہوئی۔ وہ جنوبی شام کے شہروں کا حاکم تھا۔ اس نے حارث رضی اللہ سے پوچھا، کدھر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی ہوں، غساسنہ کی بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اس کو پہنچانا ہے۔ شرحبیل بن عمرو نے یہ سنتے ہی حارث رضی اللہ کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کی اطلاع ملتے ہی 3000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا، جس کی قیادت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زید بن حارثہ رضی اللہ کی سپرد ہوئی۔ موتا کے مقام پر خوفناک معرکہ ہوا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ اس معرکے میں شہید ہو گئے۔ اسامہ رضی اللہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زید رضی اللہ کی شہادت کے بعد لشکر کی قیادت جعفر رضی اللہ نے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ جھنڈے کو بلند کرتے کرتے ان کے دونوں بازو کٹ گئے، لیکن جعفر رضی اللہ نے جھنڈا اپنی شہادت تک گرنے نہیں دیا۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ نے جھنڈا پکڑ لیا۔ ان کی دلیرانہ شہادت کے بعد یہ اعزاز خالد بن ولید رضی اللہ کے حصے میں آیا، جنہوں نے اپنے تجربے، جنگی مہارت اور قائدانہ صلاحیت سے دشمن کو شکست سے دوچار کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ پر اس جنگ نے گہرا اثر ڈالا۔ یہ معرکہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر لڑا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دشمن کی تلواریں ان کے باپ پر برسی تھیں۔ انہیں باپ کی شہادت کا غم تو تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ انہیں شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے۔ شہید تو زندہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ پھر اس جنگ میں صرف وہی شہید نہیں ہوئے تھے، بے شمار دوسرے صحابہ کرام نے بھی رتبہ شہادت پایا تھا۔ البتہ اسامہ رضی اللہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب کبھی موقع ملا وہ رومیوں سے اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ حوازن، ثقیف اور اس کے قرب و جوار کے قبائل، خاص طور پر مالک بن عوف، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبیلوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ تقریباً 12,000 مجاہدین کا لشکر ان قبائل کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ اس لشکر میں سب سے آگے تھے۔ ان کی عمر اس وقت 16 سال تھی۔ میدان جنگ میں شجاعت دکھانے کی یہی عمر تھی۔ اس دن کا ان کو بڑی عرصے سے انتظار تھا، کیونکہ ماضی میں کم سن ہونے کی وجہ سے ان کا میدان جنگ سے واپس کر دیا جاتا تھا، لیکن اب وہ اپنے شباب کو پہنچ چکے تھے۔ ماضی میں وہ جنگی چالوں اور مہارت سے ناآشنا تھے، لیکن اب وہ جنگی چالوں اور تجربے میں کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ وہ بہترین شہ سوار تھے، تلوار بازی کے فن میں ماہر تھے اور نیزہ پھینکنے میں بھی کمال حاصل کر چکے تھے۔ یہ معرکہ جس میں وہ شریک تھے غزوہ حنین تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں کے دل میں اپنی تیاری اور زیادہ تعداد کی بنا پر فتح کا یقین غالب آ چکا تھا، حتیٰ کہ بعض نے یہ بھی کہہ دیا کہ آج کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن جنگ کے آغاز ہی میں دشمن نے مسلمانوں کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔
پیچھے ہٹنے والے مسلمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، لوگوں کدھر جا رہے ہو؟ میری طرف واپس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد سے ہوں۔ یہ بہت نازک اور مشکل وقت تھا، مسلمانوں کے اوپر آزمائش آ چکی تھی، مسلمان مجاہد پسپا ہو رہے تھے۔ اس مشکل گھڑی میں چند صحابہ کرام نے یہ عہد کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان لوگوں میں اسامہ بن زید رضی اللہ بھی شامل تھے۔ دیگر صحابہ کرام میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی بن ابی طالب، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت ابو سفیان بن حارث، فضل بن عباس، ربیہ بن حارث اور ایمن بن عبید اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل تھے۔ یہ جنگ اسامہ رضی اللہ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھی۔ وہ بہت ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے، آگے بڑھ بڑھ کر دلیری سے لڑتے رہے۔ ان کی شہسواری اس دن قابل دید تھی، کسی نے بھی ان کے قدم پیچھے ہٹتے نہیں دیکھے۔ یہ جنگ ان کی شجاعت اور بہادری کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس عمل کا اظہار بھی کہ ایک عظیم قائد جنم لے چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ موتا میں شہید ہونے والوں کو ابھی تک نہیں بھولے تھے، بس موقع کے انتظار میں تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کا کوئی مناسب وقت آئے، اسلامی لشکر تیار ہو اور جنگ کا میدان سجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کبھی جنگ پر جانے کا ارادہ فرماتے تو نہ تو جگہ کا یعنی ہدف کا تعین فرماتے اور نہ ظاہر کرتے کہ کس طرف کا ارادہ ہے، لیکن اس بار غزوے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اعلان فرما دیا کہ اس بار کدھر اور کس سے جہاد کا ارادہ ہے۔ تمام مسلمانوں نے جہاد کی پکار پر لبیک کہا، ان میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ بھی شامل تھے۔ بہادر باپ کی شہادت کا منظر ایک پل کے لیے بھی ان کی نگاہوں سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے باپ پر تلواریں برس رہی تھیں اور وہ بڑی جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ ابھی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکے میں شرکت کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلاش میں ایک آدمی کو بھیجا۔ پیغام ملتے ہی حضرت اسامہ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور کچھ وعظ و نصیحت کے کلمات کہے اور فرمایا، اپنے باپ کے شہید ہونے کی جگہ پر چلو، میں نے تمہیں اس لشکر کا امیر بنا دیا ہے۔ اس وقت اسامہ رضی اللہ کی عمر 19 سال تھی۔ جب کچھ صحابہ کرام کو اسامہ رضی اللہ کی امارت یعنی سرداری کا پتہ چلا تو وہ حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، اس چھوٹے جوان کو کیوں امیر مقرر کیا گیا ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ان سے بڑھ کر عقل مند اور دانا ہیں، انہیں دشمن سے لڑنے کا زیادہ تجربہ ہے، جنگی چالوں میں ان کی مہارت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ ہیں۔ ان میں وہ صحابہ بھی موجود ہیں جو غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حنین میں بھی شریک ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی باتیں سنی جو وہ اسامہ رضی اللہ کی امارت کے بارے میں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حال میں مسجد میں تشریف لے گئے، منبر پر چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگوں، میں نے تمہاری مختلف باتیں سنی ہیں جو تم نے اسامہ کے متعلق کہی ہیں، حالانکہ اس کو امیر میں نے مقرر کیا ہے۔ تم نے میرے بنائے ہوئے امیر پر اعتراض کیا، اس سے پہلے تم نے اس کے باپ کی امارت پر اعتراض کیا تھا۔ اللہ کی قسم وہ بھی امارت کے مستحق تھے اور اس کا بیٹا بھی یعنی اسامہ بھی امارت کے حقدار ہے۔ اگرچہ اور لوگ بھی موجود ہیں لیکن وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ دونوں باپ بیٹا نیکی کے بادل ہیں، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا فرمانے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھا۔ اسامہ رضی اللہ جرف نامی مقام پر پہنچ گئے تھے تو انہیں خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدید ہو گیا ہے۔
چنانچہ وہ اور دیگر مسلمان کے ساتھ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد کی حالت میں بھی یہی فرما رہے تھے، اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ اتوار کے دن وفات سے قبل حضرت اسامہ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، قریب ہو کر اپنا سر جھکا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا، لیکن کوئی بات نہ کی، بلکہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتے اور پھر اسامہ رضی اللہ پر رکھ دیتے۔ اسامہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں جان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اسامہ رضی اللہ دوبارہ لشکر کی طرف واپس آ گئے۔ پھر سوموار کے دن انہوں نے دوبارہ حاضری دی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت کافی بہتر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے الوداع کہتے ہوئے لشکر کا رخ کیا۔ ابھی لشکر جانے کی تیاری میں تھا کہ اچانک اسامہ رضی اللہ کی والدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ایک ایلچی آیا اور پیغام دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم واپس لوٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی اجل کو لبیک کہہ چکے تھے۔ باقی لوگوں نے بھی مدینے کا رخ کر لیا۔ یہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، لیکن ان کے خلیفہ بننے کے فوراً بعد حالات بگڑ گئے، طرح طرح کے فتنے سر اٹھانے لگے۔ مدینے کے ارد گرد کے بے شمار قبائل مرتد ہو گئے، یعنی کہ دین سے پھر گئے۔ کئی لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نازک دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ ابھی اسامہ کا لشکر روانہ نہ کیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اس مشورے کو بڑی سختی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے رد کر دیا، اللہ کی قسم، جو گرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندھ گئے ہیں میں اس کو کبھی نہیں کھولوں گا، خواہ حالات جس قدر بھی بڑے ہوں، اگرچہ پرندے ہمیں نوچ لیں اور درندے مدینے کے ارد گرد جمع ہو جائیں، میں ضرور اسامہ کے لشکر کو روانہ کروں گا۔ آخر کار لشکر کو روانہ کیا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ خود پیدل ساتھ چڑھ پڑے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ گھوڑے پر سوار تھے اور حضرت ابو بکر صدیق پا پیادہ ان کے ساتھ دوڑے دوڑے چلے جا رہے تھے۔ یہ ان کی عاجزی اور انکساری تھی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی محبت کا ثبوت تھا، لیکن حضرت اسامہ کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ وہ خود تو سوار ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین ساتھی پیدل چلے۔ انہوں نے گزارش کی کہ اللہ کی قسم آپ سوار ہو جائیں ورنہ میں نیچے آ جاؤں گا، آپ سوار نہیں ہوں گے تو میں بھی سوار نہیں ہوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ بار بار فرماتے رہے، اللہ کی قسم آپ نہ اترے، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں بھی اللہ کی راہ میں کچھ دیر کے لیے غبار آلود ہو جائیں۔ پھر اسامہ رضی اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اگر آپ میری مدد عمر رضی اللہ کے ساتھ فرما دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی، انہیں آپ مدینے میں میرے ساتھ رہنے دیں۔ اسامہ رضی اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ کو مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ سب اس دین کی بدولت تھا۔ امیر المومنین پیدل چل رہے تھے اور خادم اپنی سواری پر تھا۔ یہ بات یقیناً ان کے ذہن میں تھی کہ یہ چیزیں عزت کو کم نہیں کرتی بلکہ عزت کو بڑھاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب اور مسلمانوں کے حاکم حضرت ابو بکر صدیق حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ کو مدینے میں چھوڑنے اور رکھنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کے بیٹے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اگر چاہتے تو حاکم کی حیثیت سے انہیں حکم دے سکتے تھے، لیکن یہ کم سے نوجوان سیاہ رنگ غلام کا بیٹا اب لشکر کا امیر ہے، کسی کو جرأت نہیں کہ ان کے حکم کی نافرمانی کر سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ وہ عظیم صحابی ہیں جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا، لیکن آج وہ بھی اس امیر کے ماتحت ہو گئے تھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا تھا۔
اگر اسامہ رضی اللہ اجازت دینے سے انکار کر دیتے تو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق بھی یہی کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اسامہ رضی اللہ کو وصیت کی کہ یہ بات یاد رکھنا کہ اصل قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں ہے۔ یوں اسامہ رضی اللہ دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو گئے۔ میدان جنگ میں ان کے جذبوں کی اصل آزمائش ہوئی۔ حکمت، مہارت، شجاعت کا ہر پہلو نکل کر سامنے آیا۔ یہ ایک خونین معرکہ تھا۔ ہر طرف آگ و خون نظر آ رہا تھا۔ مسلمانوں کی تلواریں دشمنوں پر بجلیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ نیزے جسموں کے پار ہوئے جاتے تھے۔ ایمان کے جذبوں سے لڑی جانے والی جنگ میں مسلمان بالآخر فتح سے ہمکنار ہوئے۔ دشمنوں کا سالار میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کی بے شمار سپاہ موت کے گھاٹ اتری اور کتنے ہی لوگ قید ہوئے۔ بے تحاشا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اسامہ رضی اللہ کثیر مال غنیمت لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو مدینے کے لوگ ان کے استقبال کے لیے نکلے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق سب سے آگے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے آگے بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ سب نے مسجد نبوی میں 2 رکعت شکرانے کے نوافل پڑھے اور پھر گھروں کا رخ کیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کامیاب لشکر کشی سے کتنے ہی فتنوں کا سدباب ہو گیا۔ کچھ تو خوفزدہ ہو کر طائب ہو گئے اور کچھ نے لڑ کر اپنے آپ کو بربادی کی راہوں میں دیا۔ باغی قبائل نافرمانی سے باز آ گئے۔ وہ امیر المومنین کی اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ شام میں فتح حاصل کر کے اسامہ رضی اللہ نے اپنی شجاعت اور فہم و فراست کو منوا لیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دل کے بہت نرم اور رشتوں کے احترام کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ ان کی عملی زندگی جہاں شجاعت سے بھرپور تھی وہاں وہ خود سے تعلق رکھنے والوں سے بھرپور نیکی کرتے، اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ نیکی سے پیش آتے، ہمیشہ ان کی فرما برداری کی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وصیت سن رکھی تھی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بالخصوص ماں کا خیال رکھنا، ہر حالت میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ فرماتے ہیں اسامہ رضی اللہ کے ہاں کھجور کا ایک درخت تھا جس کی قیمت تقریباً 1000 درہم تھی۔ آپ نے اس کو کاٹا اور اس میں سے گودا نکال کر اپنی والدہ محترمہ کو کھلایا۔ کسی نے آپ سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کھجور کے اس درخت کی قیمت 1000 درہم تک پہنچ چکی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ نے جواب دیا میری ماں نے مجھے اس کے متعلق کہا تھا اگر مجھ میں طاقت ہوئی تو میری ماں مجھ سے جو مانگے گی میں اسے ضرور لا کر دوں گا۔ اسامہ رضی اللہ نے مجاہدانہ زندگی بسر کی۔ بچپن سے جہاد کا جو پودا ان کے دل میں پروان چڑھ رہا تھا اس نے انہیں عزیمت کی راہیں دکھائیں۔ جہاد کے منادی سنتے ہی اپنی تلواریں پکڑتے، زرہ پہنتے اور گھوڑے پر سوار ہو کر حق کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے۔ دل میں شہادت کی تمنا بسائے ہوئے وہ جنگوں میں شرکت کرتے۔ شہادت کی موت انہیں نصیب نہ ہوئی لیکن سعادت کی زندگی ضرور ان کا مقدر بنی۔ 75 سال کی عمر میں آپ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ طلوع آفتاب سے قبل انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی بزرگی، تقوی اور عظیمت تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ وہ ایک غلام کے بیٹے تھے لیکن ان کی خوش بختی کا کیا کہنا ہے کہ انہیں دنیا کے بہترین رہبر ملے اور ان کے لیے محبت، شفقت اور تربیت کے خزانوں کے منہ کھل گئے اور تربیت کا یہ دور سالاری پر ختم ہوا۔ عظیمت کے سفر کی خوبصورت داستان، وفا کا پیکر، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد وفا نبھانے والے ایک بچے کی کہانی جس کو رہبر اعظم کی رہبری ملی۔ یوں دنیا و آخرت کی کامیابیاں اس کے دامن میں آ گری۔ انہوں نے شجاعت اور حکمت اور فہم و فراست سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور اپنے رہبر کے انتخاب کو درست ثابت کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ صدق اللہ العظیم۔